کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے تاجروں کی شکایات کے بعد جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ کراچی کے دوران تاجر تنظیموں صنعت کاروں اور سرمایہ داروں سے ملاقات کے بعد سامنے آئی، اور ابھی حالیہ ایک ملاقات میں تاجر رہنما عتیق میر کے ازراہ مذاق کہے جانے والے ایک جملے کو لے کر بھی بڑی لیدے ہوئی ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مراد علی شاہ کے ساتھ ہنگامی طور پر بلائے گئے ایک اجلاس میں کراچی کے تاجروں سے بھی اپنے شکوے اور شکایتوں کا اظہار کیا۔ ان دو طرفہ شکووں اور شکایات کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت سندھ نے سخت ترین ایکشن لینے کا اندیا دیا اور اپنی شہری حکومت کے میئر مرتضی وہاب کو بھی بیانات اور اجلاسوں کی حد تک کافی متحرک کر دیا، جس کے بعد میئر صاحب کے غیر قانونی پارکنگ مافیا، پتھاروں اور تجاوزات سمیت قبرستانوں میں مہنگی داموں قبریں بیچنے والوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری طرف چیف سیکرٹری سندھ نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا۔ یہ خبریں بظاہر تو کراچی والوں کے لیے کافی خوشکن ہیں، کیونکہ ان مافیات سے واسطہ اور سامنا تو کراچی کی عوام کو ہی رہتا ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ صاحب نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے کیا وہ چلے گا بھی؟ کیونکہ اس شہر میں کوئی بھی مافیا ہو، وہ پولیس اور شہری انتظامیہ کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 90% مافیاز پولیس اور شہری انتظامیہ کی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں تو غلط نہ ہو۔ یعنی اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، ایک سپاہی یا شہری انتظامیہ کا کوئی بھی نچلی سطح کا ایک اہلکار جمع کی جانے والی بیٹ ٹوٹل اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ رشوت اور حرام کی کمائی یہاں سے ٹریول کرتی ہوئی متعلقہ افسران اور ان سے منسلک وزارتوں تک پہنچتی ہے۔ جس ملک میں تھانے ہی نہیں بکتے ہوں، من پسند وزارتوں تک کی بولی لگتی ہو، سینٹ کے ارکان تک کروڑوں روپے دے کر بنتے ہوں، وہاں ایک معمولی سا ڈنڈا تو شاید کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی نیتوں پر شک کرنا چاہیے، کیونکہ آج جس شہر پر سیاست کی جا رہی ہے، اس شہر کی بربادی میں کسی ایک جماعت یا ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہر جماعت اور ادارے نے اپنے اپنے سائز اور طاقت اور اختیارات کے مطابق اسے تباہ کرنے میں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، جس کا خمیازہ اس شہر کی 3 سے 4 نسلوں نے بھگتا ہے اور آج تک بھگتتی آ رہی ہیں۔ لہٰذا کسی بلیم گیم میں جائے بغیر اگر غیر جانبداری کے ساتھ یہ کہا جائے کہ اس شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور کسی بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے بغیر اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں نیک نیتی کے ساتھ سدھار کر اس کا ازالہ کرنا ہوگا، تو بے جانا ہوگا، کیونکہ یہ شہر ہے تو ملک ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ہی اس ملک کی بقا ہے۔ تو میرا اور اس شہر سے محبت کرنے والے ایک ایک شہری کا حکومت سندھ اور میئر کراچی سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارا اس شہر کے وسائل کو لوٹنے اور زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو اکراس دی بورڈ سخت سے سخت سزائیں دیں، صوبائی محکمے کے کرپٹ افسران ہوں یا کے ایم سی کے رشوت خور اہلکار ہوں یا پھر وزیر مشیر ہی ہوں، جو بھی اس شہر میں مافیاز کی سرپرستی کر رہا ہے یا انہیں مضبوط کر رہا ہے، سب کے خلاف اس ڈنڈے کا استعمال کیا جائے جو چیف سیکرٹری نے اٹھایا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ نمائشی اقدامات جو صرف فوٹو سیشن کی حد تک اٹھائے جاتے ہیں، اس میں پان کے کیبن لگانے والوں، پھل فروشوں، ٹھیلوں کو تو طاقت کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن کوئٹہ ہوٹل اور شنواری کے نام پر پوری فٹ پاتیں، سروس روڈ اور نالے قبضہ کرنے والوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، جو سراسر غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ایک ہی صورت ممکن ہے کہ اس کے نام پر قائم کیا جانے والا محکمہ اینٹی انکروچمنٹ سیل ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ تجاوزات ہٹانے سے زیادہ تجاوزات قائم کروانے پر ان کا زور ہوتا ہے، کیونکہ یہی ان کی بلیک منی ہے جو اوپر سے اور اوپر تک پہنچائی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر شہر سے جرائم اور مافیاز کا خاتمہ کرنا ہو تو پولیس کے محکمے کو ختم کر دے، کیونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی قسم کا جرم ہو، پولیس اور تھانے کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کوئی
اوپن سیکرٹ نہیں ہے، بچہ بچہ اس کرپٹ سسٹم سے واقف ہے، اور یہ وہی سسٹم ہے کہ جسے پاکستان کے سپا سالار نے ختم کرنے کا عزم کر رکھا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ کراچی کی ترقی اور خوشحالی اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ہی ممکن ہے۔ کراچی اور یہ سسٹم دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، جو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سسٹم کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں کن کن پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور کن کن سیاسی اور سرکاری شخصیات کے چہروں سے نقاب اترتا ہے۔ ویسے ماضی کی 72 بڑی مچھلیوں کے نام بھی یہ شہر ابھی تک نہیں بھولا۔ اللہ کرے وہ تجربہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔